نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع۔ آج انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 7 کا خلاصہ بیان کریں گے۔ چھٹے پارے کے آخر میں فرمایا تھا کہ نصارہ بنسبت یہود و مشرکین کے مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ اس آیت میں حبشہ کے نصارہ کا ذکر ہے۔ جب مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے گئے اور نصارہ نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی مبارک زبان سے قرآن سنا تو ان کے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر اس میں حلال و حرام کا بیان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم۔ ایک ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے یہاں پر کہ کوئی بھی چیز خواہ وہ کھانے پینے، پہننے یا منکوحات کی قسم سے ہو، حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا کہ جن چیزوں کو حلال قرار دیا گیا ہے نہ تو تم ان کو حرام قرار دو اور نہ ہی ان کے استعمال سے گریز کرو، بلکہ یہ حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں، انہیں استعمال کرو۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم۔ قسم کی چند صورتیں اور احکام اس میں بیان فرمائے۔ یمین لغو، یمین غموس، یمین منعقدہ۔ کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں اپنے خیال کے مطابق سچی قسم کھائے اور واقعہ میں وہ غلط ہو، اس کو یمین لغو کہتے ہیں۔ اس پر نہ کفارہ ہے نہ گناہ۔ اگر کسی گزشتہ کام پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے، اس کو یمین غموس کہتے ہیں۔ یہ سخت گناہ ہے، توبہ استغفار کرے، البتہ اس کا کفارہ نہیں۔ آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے، اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں۔ اس قسم کو توڑنے پر کفارہ واجب ہو جاتا ہے، جو یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو درمیانے درجے کا کھانا کھلائے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے، یا ایک غلام آزاد کر دے۔ اگر تینوں پر قادر نہیں تو پھر لگاتار 3 روزے رکھے۔ پھر آیت مبارکہ میں اس میں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں شراب، جوا، بت اور جوئے کی تیروں کی حرمت کو بیان کر کے انہیں گندا اور شیطانی عمل قرار دیا ہے۔ ان سے بچنے میں ہی کامیابی ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے شیطان ایمان والوں سے بغض اور عداوت ڈالنا چاہتا ہے اور ان کے ذریعے اللہ کے ذکر اور نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ احرام کی حالت میں خشکی کا شکار کرنا جائز نہیں، خواہ شکار معقول اللحم ہو یا غیر معقول اللحم ہو۔ البتہ سمندری اور دریائی جانوروں کا شکار حالت احرام میں بھی جائز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ بے فائدہ سوال کرنے کی اس میں ممانعت ہے کہ بعض لوگوں کو خواہ سوال کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ اس آیت میں ان کو سمجھایا گیا کہ اس طرح کے سوالات نہ کریں جن کے نتیجے میں ان پر کوئی مشکل آ جائے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حج ہر سال فرض ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ جب انہوں نے تیسری مرتبہ پوچھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں ہاں میں جواب دے دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا اور پھر تم اس کو پورا نہ کر سکتے۔ پھر ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام۔ مشرکین نے اپنے طور پر کچھ جانوروں کو حرام قرار دیا ہوا تھا، مثلا بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس رسم بد کی تردید فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی جانور کو حرام قرار نہیں دیا۔ پھر انبیاء علیہم السلام کے سے سوال کہ قیامت کے دن میدان محشر میں تمام انبیاء علیہ السلام سے ان کی امتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جب آپ لوگوں نے اپنی اپنی امتوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کی طرف دعوت دی تو ان لوگوں نے آپ کو کیا جواب دیا؟ انبیاء علیہ السلام جواب میں کہیں گے کہ ہمیں ان کے ایمان اور عمل کا کچھ علم نہیں، آپ ہی غیب کی چیزوں کی خبر رکھنے والے ہیں۔ مائدہ کا مطالبہ۔ مائدہ یعنی دسترخوان۔ فرمایا اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم دسترخوان اتاریں گے،
لیکن اگر اس کے باوجود بھی کوئی نہ مانا پھر ہم بہت سخت سزا دیں گے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود مانو؟ جواب میں عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، اللہ جی، آپ کی ذات پاک ہے، ایسی بات تو میرے لیے مناسب ہی نہیں جس کے کہنے کا مجھے حق نہ ہو۔ پھر فرمایا اس آیت مبارکہ میں، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ میں نے تو انہیں آپ کی عبادت کا حکم دیا تھا، اگر انہوں نے نافرمانی اور سرکشی کی ہے تو اے اللہ آپ کو اختیار ہے، اگر عذاب دینا چاہیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، آپ ان کو عذاب دینے پر قادر ہیں، اور اگر آپ معاف کرنا چاہیں تو آپ غالب ہیں اور معاف کرنے کی حکمتیں بھی جانتے ہیں۔ اور قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اس میں سچ میں نجات ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ عیسیٰ، یہ وہ دن ہے جہاں ہر شخص کی سچائی ہی کام آئے گی، سچوں کو نجات ملے گی اور جھوٹے تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچائی کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور جھوٹ سے محفوظ رکھے۔ اور پھر سورۃ الانعام، انعام مویشیوں کو کہتے ہیں، چونکہ اس سورت میں مویشیوں کا ذکر ہے سورہ انعام میں، تو اس پوری سورت کا نام ہی سورۃ الانعام رکھ دیا گیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی توحید، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی رسالت، قیامت اور قدرت باری تعالیٰ کے دلائل بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مشرکین کے غلط عقائد و نظریات کی بھی تردید کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔